راج بھون سمیت شہر کے 4 اہم مقامات پر منگل کو حکام کو بم کی دھمکی ملنے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاعات کے مطابق صبح تقریباً 4 بجے چیف جج سٹی سول کورٹس، جم خانہ کلب حیدرآباد، راج بھون اور ججز چیمبرز کے آفیشیل آئی ڈی پر ایک میل بھیجی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے احاطے میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا ہے۔ ای میل بھیجنے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد جلد ہی پھٹ جائے گا، تاہم عدالتی حکام نے دوپہر کو ہی میل دیکھا اور فوری طور پر مقامی پولیس کو اطلاع دی۔ الرٹ کے بعد مقامی پولیس اور بم اسکواڈ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور کسی دھماکہ خیز مواد کی تلاش جاری ہے۔ تمام ججز، وکلاء اور عملے نے احاطے کو خالی کر دیا۔ علاقے کے شہریوں کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ حکام، عملے اور شہریوں نے اس وقت راحت کی سانس لی جب پولیس نے تمام مقامات پر وسیع پیمانے پر چیکنگ کے بعد کوئی بم نہ ہونے کی تصدیق کی ہے، حالانکہ تفتیش ابھی جاری ہے۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پاشم الارام صنعتی علاقے میں واقع سگاچی فیکٹری میں ہوئے دھماکے کے معاملے میں ہلاکتوں کی تعداد 44 تک پہنچ گئی ہے۔ آج دھرور اسپتال میں اکھلیش نامی مزدور اور بیراگوڑا کے ایک اسپتال میں راجستھان سے تعلق رکھنے والے مزدور عارف کی موت ہو گئی، جس کے بعد مہلوکین کی تعداد 44 تک پہنچ گئی ہے۔ فیکٹری میں ہوئے زوردار دھماکے کے بعد اب بھی 7 مزدوروں کے باقیات کی تلاش جاری ہے۔ NDRF، SDRF اور میونسپل عملہ صنعت کے احاطے میں مسلسل تلاش میں مصروف ہے۔ پیر کی رات حیدرآباد کے علاقے کشن باغ کے اسد بابا نگر میں 3 خواتین کے مبینہ حملے کے بعد ایک 65 سالہ خاتون کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت محبوب بی کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ اسد بابا نگر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتی تھی۔ پیر کی رات تقریباً 10:30 بجے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر پر تھی کہ 3 خواتین نے مبینہ طور پر ان کے گھر میں گھس کر محبوب بی پر حملہ کر دیا، جس کے بعد محبوب بی نیچے گر گئے اور چند منٹوں بعد ہی دم توڑ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ محبوب بی کے داماد محمود کی ایک اور بیوی ہے جو قریبی گھر میں رہتی تھی۔ محمود کی پہلی بیوی، اس کی ماں اور بہن محبوب بی کے گھر آئی اور مبینہ طور پر ان پر حملہ کر دیا۔ DCP ٹاسک فورس YVS سدیندرا نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ ور خواتین کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور مناسب کارروائی کا تیقن دیا۔ پولیس نے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم عثمانی اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ حیدرآباد کے گاندھی اسپتال میں کامیاب سرجری کے ذریعے ایک 28 سالہ خاتون جو شدید پیٹ درد میں مبتلا تھی کے پیٹ سے ڈاکٹروں نے 25 سال پرانا 25 پیسے کا سکہ اور پتھر نکال لیا۔ خاتون جب 3 سال کی تھی اس وقت اس نے کھیلتے ہوئے اپنی ماں سے ملا ایک سکہ نگل لیا تھا۔ چونکہ اس وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اس لیے اسے اسپتال نہیں لے جایا گیا، تاہم حالیہ دنوں میں پولیس کی ملازمت حاصل کرنے کے لیے جسمانی فٹنس کی مشقیں کرتے وقت اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہوا۔ آنتوں پر دباؤ ڈالنے سے یہ درد مزید بڑھ گیا۔ اس کے بعد اسے فوری طور پر گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اسکیننگ کے دوران ڈاکٹروں نے آنتوں میں ایک شے دیکھی۔ ڈاکٹروں نے سرجری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر پونیا کی نگرانی میں تقریباً 3.5 گھنٹے طویل سرجری کی۔ اس دوران انہوں نے خاتون کے پیٹ سے سکہ اور ایک پتھر کامیابی سے نکال لیا۔ ڈاکٹر راجیش نے بتایا ہے کہ سکہ اور پتھر دونوں چھوٹی اور بڑی آنت کے مقام پر پھنس گئے تھے، جس کی وجہ سے آنتیں مڑ گئی اور درد ہوا۔ خاتون اب روبہ صحت ہے اور 1 ہفتے میں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے مضافات میں واقع پٹن چیرو منڈل کے چٹکول گاؤں میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں کھیل کود کے دوران ایک 9 سالہ بچی کی المناک موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق برقی سربراہی بند ہونے کے سبب معصوم بہن بھائی پنکھے سے تولیہ باندھ کر جھولا جھول رہے تھے۔ پنکھے کا سوئچ پہلے ہی آن تھا۔ اچانک برقی سربراہی بحال ہوتے ہی پنکھا چل پڑا اور تولیہ گھومتے ہوئے سہسرا نامی بچی کی گردن میں سختی سے لپٹ گیا۔ گردن میں تولیہ پھنسنے کے باعث سانس رک گئی، جس سے لڑکی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ سہسرا 4th جماعت کی طالبہ تھی۔ واقعے کے وقت گھر میں والدین موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے بر وقت مدد ممکن نہ ہو سکی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس نے اس موقع پر والدین کو مشورہ دیا ہے کہ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں اور ان پر ہر وقت نگاہ رکھیں تاکہ اس طرح کے حادثات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ریاست تمل ناڈو کے ضلع کڈلور میں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ ایک اسکول وین جب ریلوے لائن عبور کر رہی تھی تو تیز رفتار ٹرین نے اسے ٹکر دے دی۔ اس افسوسناک حادثے میں 3 طلبہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 10 زخمی بتائے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق منگل کی صبح یہ واقعہ سیمن کوپم کے قریب پیش آیا۔ ریلوے ٹریک عبور کرتے وقت اسکول وین کو ایک تیز رفتار ٹرین نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وین کافی فاصلے تک اچھل کر جا گری۔ وین میں سوار 3 طلبہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر کچھ طلبہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے فوراً جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں کو قریب اسپتال منتقل کر کے علاج شروع کروایا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ریلوے کراسنگ پر کوئی گارڈ یا حفاظتی عملہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اس سلسلے میں متعلقہ حکام نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔
منگل کے روز حیدرآباد کی سٹی سول کورٹ میں بم کی دھمکی کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکام نے ججوں، وکلاء، عملے اور ملاقاتیوں کو فوری طور پر وہاں سے نکال لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایک نامعلوم کال کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ احاطے میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر سیکیورٹی رد عمل کو متحرک کر دیا گیا۔ کمپلیکس میں خوف و ہراس پھیلنے پر حکام نے تمام عدالتی کارروائیوں کو روک دیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ احاطے میں تلاشی لے رہے ہیں۔ انخلا کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے سب کو حفاظت کے ساتھ باہر نکال لیا۔ ابھی تک کوئی دھماکہ خیز ڈیوائس نہیں ملا، تاہم تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب تفتیش کار دھمکی امیز کال کے ذریعہ پتہ لگانے کے لیے کام کر رہے ہیں، چونکہ تلاش اور تفتیش جاری ہے، جس کے بعد حیدرآباد سٹی سول کورٹ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ امریکہ کی شہر ڈلاس میں ایک انتہائی افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا پورا خاندان جل کر ہلاک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد کے سچترا علاقے کے رہائشی تیجسوینی اور شری وینکٹ اپنے 2 بچوں کے ساتھ چھٹیوں میں خوشگوار وقت گزارنے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ وہ اٹلانٹا میں موجود اپنے رشتہ داروں کے گھر سے ڈلاس واپس آ رہے تھے کہ راستے میں گرین کاؤنٹی کے قریب ایک منی ٹرک نے، جو غلط سمت سے آ رہی تھی، ان کی کار کو زبردست ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار میں فوری طور پر آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی۔ کار میں 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نعشیں اس قدر جھلس چکی تھی کہ ان کی شناخت DNA ٹیسٹ کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ بعد ازاں نعشیں لواحقین کے حوالے کی جائیں گی۔ ریاست میں وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے اقدامات کا آغاز کرتے ہوئے ہفتے واری اساس پر صاف صفائی کا دن منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ صحت نے ریاست بھر میں ہر جمعے کو ڈرائی ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کے دن آس پاس جمع ہونے والے پانی کی صفائی کو یقینی بناتے ہوئے مچھروں کی افزائش کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں۔ پانی جمع ہونے اور مچھروں کی افزائش کے نتیجے میں پھیلنے والی بیماریوں میں، جن میں ڈینگو، ٹائیفائڈ، وبائی بخار اور دیگر بیماریاں شامل ہیں، ان بیماریوں سے بچاؤ اور احتیاطی اقدامات کے طور پر شروع کیے جانے والے محکمہ صحت کے اس پروگرام کے متعلق ڈاکٹر بی رویندر نائک، ڈائریکٹر صحت عامہ نے بتایا کہ ہر جمعے کو اسکولوں، کالجز، سرکاری دفاتر کے علاوہ گھروں میں ٹھہرے ہوئے پانی کی صفائی کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی اور عوام میں شعور بیدار کیا جائے گا۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات IMD حیدرآباد نے تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ کی پیشن گوئی کے مطابق موسم جمعرات 10 جولائی تک برقرار رہے گا۔ جولائی 8 تا 10 تک بھاری بارش کی متوقع ہے اور اس کے پیش نظر IMD حیدرآباد نے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگرچہ 7 جولائی کو بھی موسلادھار بارش کی متوقع ہے، لیکن محکمہ نے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ موسلادھار بارشوں کے علاوہ 10 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔